أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا أسلم ما في الوجود الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صلوات اللہ. شہزادی کونین، آپ تمام مومنین، میرے شیعہ سنی بھائی، پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مجھے امر دیا گیا ہے کہ آپ کو اردو میں مجلس پڑھنا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، میری ٹوٹی پھوٹی صحیح سے سندھی نہیں بول سکتا، اردو میں بات کر رہا. بہرحال سنیے گا، برداشت کیجیے گا. یہ جو آیت میں نے آپ سب کی خدمت میں پیش کی ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں. اب آئی کرنٹ تک ہونا نہ دو، اللہ جن متا شیخیوں پہ ہو جاؤ. یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر توجہ پوری چاہیے. 3 مقامات پر پروردگار عالم نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، کچھ بہت ہی لائٹ ڈفرنس کے ساتھ، بہت ہی کم الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پروردگار عالم نے اس آیت کو بیان فرمایا. سورہ احزاب 71 آیت کا نمبر ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ نمل میں ہے، لیکن میں یہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اپنا موضوع آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے سے مبذول کراؤں گا. میرے احباب، میرے دوست، میرے محسن، میرے بھائی، میرے بھتیجے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جس دروازے کا خدمت گزار ہوں اسے امام رضا کہتے ہیں، اور میں اپنی ہر عبادت کا آغاز اسی آقا و مولا کے ذکر سے کرتا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لوگوں کے ہاضمے بہت خراب ہے، ڈائجسٹنگ سسٹم ان کا بہت جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. لوگوں سے پہلا علی ہضم نہیں ہوتا، 8واں کہاں سے ہوگا بھائی. یہ جاگا ہی تھوڑا یہ بچے جنا جاگا ہی نہ پانی جاگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو آخر تک بیٹھے ہیں.
وہ چیز بیان کروں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لہذا سنی سنائی اور پکی پکائی ہمیں ہضم نہیں ہوتی، تھوڑا سا غور سے سنیے گا بات کیا ہے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب آیت اللہ شہید آغا رئیسی حرم امام رضا کے متولی تھے۔ میں قناۃ العالمیہ کے دفتر میں تھا، مجھے فون آیا، میں موضوع سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابھی شروع نہیں کیا لیکن موضوع سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ڈالو ڈاتا نہ جو توجہ، مجھے فون آیا کہ کچھ مومنین آئے ہیں، ایک فیملی آئی ہوئی ہے کینیڈا سے، لیکن کیونکہ وہ بیسیکلی وہیں کے ہیں اور کنورٹڈ ہیں، لہٰذا وہ دوسری کوئی زبان نہیں جانتے، ان سے انگلش میں بات کرنی ہوگی اور ان کو حرم کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحتیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو کائنڈلی آپ ان کی تھوڑی سی رہنمائی کریں اور مولا کی زیارت کروائیں۔ ٹھیک ہے، میں نوکر ہوں، میں ان کی ہوٹل میں چلا گیا، لابی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں وہ صاحب آئے، نیچے اترے، دعا سلام ہوئی، کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں نے پوچھ لیا، جیسے عام طور پر بات کا آغاز ہوتا ہے اور باتیں شروع ہوتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ٹورزم کا میرا کام ہے، ویزائیں پرووائڈ کرتا ہوں، ویزائیں اپلائی کرتا ہوں لوگوں کی، اور ٹکٹس وغیرہ ہوٹل وغیرہ سب بک کرتا ہوں۔ باتیں کرتے 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 انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی more than 85 کنٹریز میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا بہت زبردست، اچھا بولو مان، تو میں نے کہا مزہ کہاں پہ آیا؟ غور کیجئے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف موضوع سمجھاؤں گا، پھر بات تو بعد میں ہوگی۔ مزہ زیادہ کہاں پہ آیا؟ کون سا ملک اچھا لگا آپ کو؟ تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں مزے لینے کے لیے دنیا نہیں گھومتا۔ تو پھر کیوں؟ کہا کہ میں فاطمہ کے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں۔ بھائی اگر کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے تو ہاں ہوں کرتے آئیے گا۔ میں زہرا کے فرزند وقت کے امام مہدی کو تلاش کرتے ہوئے پوری دنیا میں جاتا ہوں، یہاں تک کہ نارتھ پول تک بھی گیا۔ میں نے کہا پھر ملا؟ نہیں۔ پھر ایران کیسے آنا ہوا؟ کہا زیارت ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ مولا رضا کوئی دعا رد یہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں نے کہا چلو اس کو پہلے سے ہی پٹی پڑھا دوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے۔ تو میں نے اسے صاف صاف لفظوں میں کہا دیکھو رضا مولا کا مزاج ایسا ہے کہ یہاں پر یا حاجت ملتی ہے یا درس ملتا ہے۔ اب یہ مائنڈلی پریپیئر ہو گیا، اتنے میں اس کی بیگم بچے سب آ گئے، لابی میں بیٹھے ہوئے تھے، بابا آپ چلے۔ 9 ساڑھے 9 10 بجے کا ٹائم تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، 8-10 سال کے، بچی شاید 10 سال کی تھی، بچہ 8 سال، لے کے میں ان کو اندر وارد ہوا۔ لڑکی چونکہ بچی تھی تو اپنے ماں کے ساتھ اندر چلی گئی، وہ لڑکا ہمارے ساتھ آتے آتے چھوکرا ہوئی ماں جاؤں دائیں تو فوراً پھر دوبارہ خواتین کی طرف چلا گیا۔ رش میں اسے وہاں سے جانے نہیں دیا گیا۔ اب وہ حیران رہ گیا کہاں تھا، کیسے تھا، کیا ہوا، لیکن جیسے ہی ہم لوگ آئے تو نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ، وہ بچہ گم ہو گیا۔ 10 بجے سے 12 بجے تک پورا حرم چھان مار لیا، لیکن ہمیں وہ بچہ نہیں ملا۔ مجھے دفتر سے فون بھی آ گیا کہ یہ جو زائرین آئے ہوئے ہیں ان کا دسترخوان امام سے نیاز آیا ہوا ہے، وہ آفس میں بیٹھ کے کھائیں گے، لے کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اب جو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا مولا کے دسترخوان کا کھانا آیا ہوا ہے، آپ دفتر میں بیٹھ کے کھائیں گے؟
یا لے جائیں گے؟ تو مجھے غصے میں جواب دیا کہ مولانا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھ سے پانی نہیں اتر رہا گلے سے، آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ لاجیکل بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ ہاں باہر نکلو موٹر سائیکل تھا ہماری کھجی وانے میں نہیں بات کریں، آرام آئے گا آپ کو، سو پائیں گے؟ ہاں اس کا تو بیٹا گم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، اب سونی سبیل کے سامنے، سکا خانے کے سامنے پہنچ گئے ہیں، تو میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، ایک عمل دیتا ہوں، وہ عمل کرو، مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ پانی بھرو۔ پانی بھرنے کے بعد جیسے ہم اعمال شب قدر کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھا، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد بمحمد، بعلی بعلی، جیسے ہی جناب سیدہ کونین کا نام آئے، اس وقت امام رضا سے کہو میں یہ پانی تب تک نہیں پیوں گا جب تک میرا بچہ مجھے نہیں ملتا۔ اور میں نہیں سمجھتا، شاید 5 یا 7 مرتبہ اس نے وہ کہا ہوگا بے فاطمہ، اور پھر اتنے میں خادم آیا اور کہنے لگا یہ بچہ انگریزی بول رہا ہے، آپ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، بتائیے یہ اس کا تو نہیں ہے۔ اب جو دیکھا تو خوش ہو گیا۔ سنیے گا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی، بچہ مل گیا۔ جس طریقے سے آپ زائرین بھی ہیں یہاں پر موجود، جاتے ہیں، گئے ہوں گے، وہاں پر جب خادمین مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو جیب سے کوئی نہ کوئی تحفہ، مصری دے دی، نمک دے دیا، تسبیح دے دی، کوئی پتھر دے دیا، کچھ نہ کچھ تبرک ٹافی دے دی، وہ دیتے ہیں۔ اس نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز اس آدمی کے حوالے کی۔ اب ان کو میں لے کے آیا قناۃ العالمیہ دفتر میں، اور جیسے ہی ہم لوگ بیٹھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اب کھائیں گے۔ نارمل ہے بھائی، جب سکون ملتا ہے تو ہر چیز پھر اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تبرکات ملتے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں پھول ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، نمک ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، تو میں تمہیں سمجھاؤں۔ تمہیں خادم نے دیا کیا ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے نکال کے مجھے دیا، کہا اس پہ تو کوئی پرچی ہے، اس پہ تو کچھ لکھا ہوا ہے، عربی ہے، فارسی ہے، کیا ہے؟ جانتے ہیں اس پہ کیا لکھا تھا؟ یہ چیز قناۃ العالمیہ نے ٹیلی کاسٹ کی تھی۔ جانتے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ وہ آیا کس کی تلاش میں تھا؟ آخر تک جو بیٹھے ہیں، فاطمہ کے بیٹے کی تلاش میں، اور اپنا بیٹا کھو گیا۔ اب جو پرچی کھولی اس پر لکھا ہوا تھا جس طرح تو نے اپنا بیٹا ڈھونڈا ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی ایسے تلاش کرو۔ اجلے والی ایک الفاظ چھاچی کا نام ہے علامہ کلے والی ایک الحجت بن لڑی چھاتا جی کرے کیا کرے؟ کیا کریں گے؟ سنبھالا ایک مسجد کا عالم تم سے نہیں جاتا۔ میری بات معاف کرنا، سیدھی بات کرتا ہوں میں، ہاں ایک ڈوڈو بدو چار سنبھلتا ایک مولانا آپ سے نہیں ہے، اور وقت کے امام اعتباروں کرے، باروں کا کیا کریں گے؟ امام آ کے اس طریقے سے انتظار کیا ہے ہم نے، اب تمہارے انتظار کا اندازہ تم خود ہی لگاؤ۔ یہ آیت بتا رہی ہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ زیادہ تک نہیں کروں گا، بس سنیں۔ یہ الفاظ ہے قرآن کے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کے ساتھ اصول الفقہ کا ایک قانون ہے،
اگر کوئی حکم ہو یہ کرو ایسا کرو اور وہ قرآن میں آ جائے تو وجوب سے ملتا ہے، وہ واجب بن جاتا ہے۔ نماز پڑھو اور وہ قرآن میں آ جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، تو اب انتظار ہو گیا واجب، اور جو واجب ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں آپ الحمدللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، صرف میری بات کو دیکھیے گا کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار عبادت ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن خدا کہہ رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرنے والوں کے ساتھ، یہ وہی خدا ہے نا جس نے کہا تھا نماز پڑھو، یہ وہی خدا ہے جس نے کہا تھا روزہ رکھو، یہ وہی خدا ہے نا جس نے کہا تھا حج پہ جاؤ۔ کبھی اللہ نے کہا نماز پڑھو میں بھی دوسری صف میں کھڑا ہوں؟ گھبرا گئے آپ لوگ، پریشان ہو گئے؟ فلسفہ انتظار سمجھیں، ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے انتظار کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ جو ہے میرے دوستو، ہاں باقی وہ ٹھکارا گاڑ ہے کہ گال ہائنو نسائے جو کہتے آہے ہی کون ہے، ایک کری چھاتو بابا اس سے بات کریں جو یہاں پر ہے، جس کا دین یہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ انتظار ہے کیسا۔ سنو 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 سنو، میں اب یہ بات ہے 26 سال پہلے کی، 2000 جسے ہم انگریزی میں ملینیم کہتے ہیں، 2000 کی بات ہے۔ میں کوئٹہ گیا، خمسہ تھا، تو وہاں پر پہنچا، پانوارن جو حال کون ہے، لیکن وہاں پر صورتحال کچھ الگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ اٹھ کے سوال بھی کر دیتے ہیں، مولا دیکھ خبر ہے، سوال کرتے، بات ہے سوال کرتے مجلس کے دوران۔ یہاں پر کوئی بچہ بھی اٹھ جاتا ہے پہلے تو مولوی کا اڑوے، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے ایک سوال کیا، مولانا ہاں بھائی میرا ایک سوال ہے، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا، اب آپ مہربانی کر کے مجلس میں رہیے گا، اب حیدرآباد گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر مینٹلی بھی ادھر رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنا دی، ابھی کچھ اور بنانا ہے، تقدیریں بنا دی، انبیاء بھیج دیے، اولیاء آ گئے، رسول آ گئے، یا ابھی کوئی آنا؟ دین مکمل ہو گیا، اسلام سے راضی ہو گیا، نعمتیں پوری، سب کچھ ہو گیا، جنتیں بن گئی، جہنم بن گئے، سب کچھ ہو گیا، آج کل اللہ کر کیا رہا ہے؟ لاجیکل سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جب اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے، تقدیریں لکھ دی، تمہارا مرنا جینا کھانا پینا ہر چیز لکھ دیا ہے، تو پھر آج کل خدا کر کیا رہا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو لاجیکل ہے کہ پھر اللہ آج کل کر کیا رہا ہے؟ یہ چلو جو تماشا دے، ہاں یہ پہ وجہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آج کل کر کیا رہا ہے خدا؟ میں نے ان نوجوان کو بٹھایا اور میں نے اسے کہا کہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں، وہ اللہ کے فعل کو ظاہر کر رہی ہیں، آخر تک اللہ کے فعل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا پہلا کام ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ فعل مسلسل ہے کہ اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، اور مومنین بھی بھیج رہے ہیں جیسے آپ بھیج رہے ہیں۔ اللہ کو نہیں سمجھا،
اب جن کے اچھے تو وہ پڑھو بلا پہ اچھے دے دیں. یہ پہلا کام جو خدا کر رہا ہے، جس کا یعنی کنٹینیوسلی. وہ کون سا ٹینس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. یہ اللہ کا وہ فعل ہے جو مسلسل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک کام، ٹھیک ہے، محمد و آل محمد پر درود. دوسرا کام الذین ظلموا لعنہم اللہ واللائنون، جنہوں نے ظلم کیا اللہ ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے. یہ زندہ سنیں سنیں یہ دو توجہ ہے. دو کام، پہلا کام تولا، توجہ ہے. اللہ کے کام سمجھنے ہیں نا کہ اللہ آج کر کرے چھاپے ہو وہاں تو ہے. تو کر کیا رہا ہے؟ ایک ہے محمد و آل محمد پر درود. دوسرا ہے یہ ابھی مولانا سید عنایت حسین شاہ صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ امام کا فرمان ہے کہ کام دو کرنے ہیں، مظلوم کی حمایت، ظالم سے دوری. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ درود پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر اور ظالم پر لعنت. اور تیسرا کام اللہ کیا کر رہا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اچھا یہ انتظار ہوتا ہے دو بنیادوں پر. جاگ کر سنیے، دنیا میں جو انتظار ہوتے ہیں، ورنہ بیسیکلی اگر ہمیں دیکھا جائے تو دنیا میں جو انتظار ہے وہ انتظار اشتیاق کی بنیاد پر ہوتا ہے. جہاں پر شوق ہوتا ہے وہاں پر، گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جہاں انتظار ہوتا ہے وہاں اشتیاق ہوتا ہے، اور جہاں اشتیاق ہوتا ہے وہاں انتظام ہوتا ہے. توجہ ہے. جہاں پر انتظار ہوتا ہے وہاں پر اشتیاق ہوتا ہے، اور جہاں پر اشتیاق ہوتا ہے وہاں پر انتظام ہوتا ہے. سائیں ذوالقرنین شاہ نے مجھے فون کیا کہ وار ہو کر بس تیرے دل لگتا دے، جلدی پہنچو، آ جاؤ، اللہم عجل. ہاں ایسا کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہاں جلدی کرو، آ جاؤ، آپ کا انتظار ہے. اب یہ انتظار کیسے پتا چلا کہ انتظار ہے؟ جیسے میں یہاں پہ پہنچا، ارے نکو قنات نکو تمبو. تو میں نے کہا صحیح، آپ نے تو کہا تھا 10 بجے آپ کو بٹھائیں گے یہاں پہ. کہا نہیں، یہ سب آپ کو کرنا ہے. میں انتظار کا فلسفہ بتا رہا ہوں. امام آئے تو آ کے کرے کیا؟ ہاں یہ تمبو امام کو لگانا ہوگا، یا جو مولوی صاحب آپ نے منگایا ہے یہ کون فرش کون بچھائے گا؟ امام آئیں گے سب سیٹ کر دیں گے. تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ سب امام کو کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے بھائی؟ تمہاری کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ ہاں گڑھائی کھائے پر پچا دوا ہاں تھوڑا بدھو. وہ جو ہے کون سی جگہ جو کا بات کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں انتظار ہوتا ہے وہاں اشتیاق ہوتا ہے، اور جہاں اشتیاق ہوتا ہے وہاں انتظام ہوتا ہے. انتظام دیکھ پتا چلتا ہے کہ شوق کتنا ہے، اور شوق دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار کتنا ہے. ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن رکے یہ وہ آتا ہے
جو علمی گہواروں کے نزدیک ہے اور میرے سامنے علمی شخصیات موجود ہے، میں تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو یہاں پر روکوں گا. گھبرا کر نہ سنیے گا، لہٰذا میں نہ دیر تھا اور لہ دست ملا دو وہ دیر تھا. ہاں سی تہیں رگو نے چھر جاؤ گا کی بین جو خیر. انتظار دو بنیادوں پر ہوتا ہے، دو انتظار دو بنیادوں پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شوق کے بنیاد پر، دوسرا ہوتا ہے خوف کے بنیاد پر. جو مانتے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سمجھو ہے، غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے شوق کے بنیاد پر، ایک ہوتا ہے خوف کی بنیاد پر. اب دونوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے اسے ڈسکور کرنا چاہوں گا، تو تھوڑا سا بیدار رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ خرید کو نہ بیاہ ہو. ہاں تو بس سنیے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. طالب علم اب میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ پرانے سننے والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ پہچان جائیں گے کہ سید بات کیا کر رہا ہے اور کہاں لے کے جا رہا ہے. دیکھیے گا یہ ہے مکتب، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دو طرح کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو 11 مہینے محنت کرتا ہے. ہوشیاری وٹ جاؤ چھاتو گا لہن چاہیا. دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو 11 مہینے محنت کرتا ہے، کتاب سے بھی سمجھانے والے سے بھی. صرف کتاب کافی نہیں ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہے اس کے لیے، اسے سمجھانے والا بھی چاہیے. تو وہ کتاب کے ساتھ سمجھانے والے کو رکھے گا. اور 11 کے 11 مہینے کتاب بھی ہے، سمجھانے والا بھی ہے. اب 12واں تو ہے امتحان کا، اس میں پتا چلے گا کہ 11 سے کیا سیکھا. خدا کرے جو ہے میرے دوستو، ایسا ہے. ہاں یہ ایک کائنڈ ہے، ایک قسم ہے. وہ قسم کیا ہے کہ انہوں نے کتاب سے بھی پیار کیا، سمجھانے والے سے بھی پیار کیا. انہوں نے 11 سے حاصل کیا. اب یہ انتظار جو کریں گے، ان کا انتظار شوق کے بنیاد پر ہوگا. خدا کرے جلدی رزلٹ آ جائے. اللہ عجل. یہ کہیں گے کہ عجل عجل عجل، جلدی آ جائے جلدی آ جائے. جلدی آئے گا سجن راضی تھی گا، اپنے خوش ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ کرے گا جس نے 11 سے کچھ سیکھا ہے. توجہ ہے. اور ایک اور بھی ہے، جو پیرو کھڑو سا ایک اور بھی اسٹوڈنٹ ہے. اب میں جہاں بات کر رہا ہوں خدا کرے آپ لوگ وہاں پر پہنچ جائیں. ایک ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو عزت سے مکتب میں آئے ہی نہیں ہے، یا پاتر کھائی آیا ہے نا، یا ٹنگوٹا نیچی آیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں یار؟ عزت سے وہ آئے نہیں تھے. اب جو عزت سے نہیں آیا وہ تو کہے گا نا میرے لیے کتاب کافی ہے.
ٹھیک ہے؟ جو عزت سے آیا ہی نہیں ہے اس کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، سارا دن لے کے گھومتا ہے، لیکن سمجھانے والے کے پاس نہ کل گیا تھا نہ آج جائے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا میرے لیے کتاب کافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ عزت سے آیا تھا؟ یہ عزت سے آیا ہی نہیں ہے مکتب میں، یہ عزت سے نہیں آیا، اسے اٹھا کے لایا گیا۔ ان کو پہچاننے کی نشانی بتاؤں، یہ جو عزت سے نہیں آتے ہیں نا، ان کو ریسیس میں بھاگنے کی عادت ہوتی ہے۔ آخر تک توجہ ہے؟ بات سمجھ یاد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یاد رکھنا، پہلی نشانی کتاب کافی ہے، استاد کے پاس نہیں جائیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ عزت سے آئے نہیں تھے مکتب میں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جہاں موقع ملا وہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ تھے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہے کہ 11 گزرنے کے بعد 12واں ہے تو انتظار کا، اب کرے گا یہ بھی انتظار، لیکن اس کا انتظار کیا ہوگا؟ شوق کم ہے، یہ ہے خوف کا انتظار۔ اور جن کے پاس خوف کا انتظار ہوتا ہے انہیں کی دعا ہوتی ہے، اللہ کرے ٹیسٹ بک مری بنے، امتحان والوں ماسٹر مری بنے، اللہ کرے بازار پڑھواری بورڈ اچھی بنے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ ہے جو کبھی اجل نہیں کہے گا، یہ کبھی اللہم اجل نہیں، اجل کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا چور ہے تو انتظار اس کو بھی، لیکن اس کا انتظار خوف کے بنیاد پہ ہے۔ پھر اللہ نے عز و جل میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو انتظار ہے وہ انتظار ہے کیسا۔ ہم سے سوالات ہوتے ہیں، سوالات یہ ہوتے ہیں کہ قبلہ پہلے تو سرے سے ہی انکار۔ وہ بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا ARY ڈیجیٹل پر ایک پروگرام چلا تھا ڈاکٹر مسعود صاحب کا، جس پہ آیا تھا، جس کا نام تھا ہیڈن ٹروتھ کے نام سے، مخفی سچ۔ ایک پروگرام چلا، ایک سیریل چلی تھی، انہوں نے اس میں مختلف اسکولز آف تھاٹ بتائے تھے اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا تھا، اور ان سے بہت ساری پوڈ کاسٹ ان کی ٹیلی کاسٹ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے لیکن وہ عیسیٰ ہے، جسے آپ مہدی کہتے ہو، بیسیکلی وہ عیسیٰ ہے۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ پیدا ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے۔ تیسرا، نہیں، پیدا ہو چکا ہے، ظاہر ہوگا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں، میں مڈغاسکر میں گیا تو وہاں پر نیا نیا تھا، مجھے اتنی ان کی لینگویج آتی نہیں تھی، تو وہاں پر جو اپنی شیعہ کمیونٹی ہے وہ یا کچھی بولتے ہیں یا گجراتی بولتے ہیں۔ کچھی تقریباً ہماری سندھی سے ملتی جلتی ہے، اور گجراتی بھی تقریباً، لیکن فرق ہے۔ تو میں نے اردو میں درس دینا شروع کر دیا اور مجلس پڑھنا شروع کر دی، تو مجھے کہتے ہیں سر آپ کی اردو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا اس جمعرات کو کون سی فلم دیکھی تھی؟ فلانی۔ میں نے سمجھ میں آئی، یعنی ہم لوگوں کو فلم پوری سمجھ میں آتی ہے۔ مولوی صاحب ابھی تک ایسے دین جوان بلوچ ہے یار،
توجہ ہے؟ غور کیجیے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. سوال کیا گیا مجھ سے. اب ایک نظریہ ایسا بھی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے ہے ہی نہیں، نسور و کوڑ ہے ہی نہیں، آپ کے امام کا، امام مہدی کا وجود ہی نہیں ہے. دلیل کا یہ ہے ہوتا تو نظر آتا. اب تھوڑا سا جاگیے گا، زیادہ تنگ نہیں کروں گا آپ کو، یہ بات کو یہیں پہ میں سمیٹ لوں گا. تو پہلا سوال، آپ کا امام ہے ہی نہیں، ہوتا تو نظر آتا. ایک. دوسرا، چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کا امام ہے تو پھر غائب کیوں ہے؟ سبحان اللہ. یہ کندھا جڑا سب نہیں سوال جا جواب اچھا، تھوڑا سا ہوشیار ہو کے بیٹھے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. چلے مان لیا غائب بھی ہے، لیکن غائب رہ کر دنیا کی ہدایت کیسے کرتا ہے؟ اب اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. سوال نظریہ یہ کس نے دیا؟ کسی نے سے ہے ہی نہیں. یہ بھی ہمارے 72-73 فرقوں میں سے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے سرے سے ہے ہی نہیں. آئی کون؟ اب میں یہاں پر اس مسلمان بھائی سے عرض کروں گا، یہ تم خدا کو مانتے ہو؟ ہاں. کبھی دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ کہا نہیں، وہ نبی نے بتایا. میں نے کہا جس نبی نے تمہیں خدا کا بتایا ہے اسی نبی نے مہدی کا بھی بتایا ہے. ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور کیجیے گا. میں نے کہا چلو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ قرآن مانتے ہو؟ کہاں مانتا ہوں. کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا اس کتاب میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف. ہاں حافظ ہوں اس کا. اچھا وہ کس کے بارے میں ہے؟ کہا اصحاب کہف کے بارے میں. وہ کہاں ہے؟ کہا وہ غائب ہے. ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کو کہا ہاں وہ ہے. کبھی دیکھا؟ کہا نہیں. میں نے کہا چلو وہ تو اصحاب ہیں، ان کو تو چھوڑ دو، وہاں پر ایک اور چیز بھی ہے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا کتا اصحاب کہف کا. کہا ہاں ہے. میں نے کہا وہ کتا کہاں ہے؟ کہا وہ بھی غائب ہے. میں نے کہا پھر شرم نہیں آتی؟ کتے پر ایمان ہے، مہدی پر ایمان نہیں ہے. اور جو ہے میں جا رہا تھا قاضی آباد، راستے میں مسجد آئی، نماز کا ٹائم تھا، میں بھی گھس گیا. جیسے ہی گھسے تو مولوی صاحب یہی تقریر کر کے اترا تھا، شاید جمعہ کا دن تھا غالباً. تقریر کر کے اترا، مسجد بھری ہوئی تھی تو جب تک خالی ہو جائے تو پھر میں بھی اندر داخل ہوا. تو اتنے میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، مولوی صاحب یہ آپ نے ابھی تقریر کی ہے کہ مہدی ہوتا تو نظر آتا. صحیح بات ہے نا، عقل بھی میں تو مانے. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، پتہ نہیں دنیا کہاں پہ پہنچی ہے، آپ ابھی بھی اس کو مانتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا. توجہ ہے؟ جو مائک تھا، اس مائک کی جو تار تھی وہ چھلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے پیر ڈھیلے ہیں، اس پہ رکھو گے؟ مارا دے جا. کیوں؟ اس میں کرنٹ ہے. میں نے کہا ہوتا تو نظر آتا. کہا نہیں اس کے اثرات ہیں. میں نے کہا بس سامان سمجھ گئے نا، اصل چیز کا ہونا اور دکھنا دو جدا جدا چیزیں ہیں. آکسیجن ہے، کبھی نظر آئی؟ عزت ہے، کبھی نظر آئی؟ لوگوں کو تو بےزتی بھی نظر ہی نہیں آتی ہے. میں کہا ڈاٹا ہے، صحیح بات ہے.
غلط پہ جو ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پاورز ہیں، جتنی بھی انرجیز ہیں لازمی نہیں کہ وہ نظر آئے. اور جو ہے چلو ہم نے مان لیا کہ آپ کا امام ہے تو پھر غائب کیوں ہے؟ جاگیے گا، ختم کر رہا. دوسرا سوال ہے تو پھر غائب کیوں ہے؟ یہ آپ کی کالونی بنی سب پٹے آئے نہ جا، لیکن جب وہ بن رہی تھی تو حکومت نے راستہ دیا، روڈ دیا. راستہ یعنی صراط، روڈ دی. جب تک سورج تھا وہ غائب کیوں ہے؟ جب تک سورج تھا تب تک راستہ واضح. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن بتائے گا کہ وہ سورج کون ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. جو ہے یا نہیں ہے؟ جب تک سورج تھا تب تک راستہ واضح. جیسے ہی سورج گیا اب اندھیرا ہے. راستہ تو ہے لیکن راستہ واضح نہیں ہے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس راستے پر روشنی کا انتظام کرے. تو حکومت نے اسٹریٹ لائٹس لگائی. پہلی لگی کالونیا رائڈا ڈگا ہوا، اور پہلی لائٹ کو بھی رکا. میں جہاں بات کر رہا ہوں سوال ذہنوں میں رہے کہ غائب کیوں ہے، کارواں غائب کیوں ہے. تو پہلی لائٹ کو، لائٹ کا لائٹ ترجمہ ہوتا ہے نور، ٹھیک ہے؟ اس نور کا انتظام کیا. کالونی والا بڑا شرارتی تھا، پہلے نور کو نقصان پہنچایا. حکومت نے دوسرا لگایا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، آٹھواں، 11واں. جب 11 لگے پھر بھی یہ نہ سدھرا. حکومت نے اعلان کیا اب 12واں تب آئے گا جب یہ سدھرے گا. تو جو ہے بڑا جو ہوتا ہے نا گھر کا، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ لائٹ جاتی نہیں ہے، چیزیں جاتی جی گال نہ کر، آتی ہی نہیں ہے. تو جو ہے ہاں میں نے وہاں پہ کہا تھا تیرا ہے پھر بھی میرا ہے، جیلو آئے وری بس حال. تو بڑے نے ہدایت کے لیے کتاب دی. بڑے نے، گھر کا جو بڑا تھا اس نے کتاب دی. کتاب میں آئین زندگی تھا. جب تک سورج تھا روشنی تھی، کتاب سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیا لکھا ہے. جیسے ہی سورج گیا تو اب کیا ضرورت ہے کہ بڑا روشنی کا انتظام کرے تاکہ کتاب واضح ہو جائے. تو بڑے نے کیا کیا، ایک چراغ کو رکھا کتاب کے ساتھ. اس نے یہ کہہ کے اس چراغ کو بجھا دیا، نہیں 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 نہیں، میرے لیے تو کتاب کافی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اس نے چراغ کو بجھا دیا. اب ایک بجھایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 11 بجھائے. تو پھر بڑے نے کیا کیا، چراغ تو رکھا لیکن ایسی جگہ پر رکھا کہ رہے بھی صحیح، نقصان بھی نہ پہنچا سکے کوئی. یہ ہے فلسفہ غیبت. ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا. اور کریں ہے تو غائب کیوں ہے؟ توجہ ہے. تیسرا سوال، سائی ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک غائب اور غائب رہ کر ہماری ہدایت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی سادی سی بات ہے. باہر گاڑیوں کے پاس سندھی بچے
جھگڑا چل رہا تھا، نوجوان بچے آپس میں لڑ رہے تھے. سوال ذہنوں میں رہے کہ غائب رہ کر وہ ہماری ہدایت کیسے کر سکتا ہے. باہر بچے لڑ رہے تھے، اب یہاں سے ہم لوگ بھی بھاگے، ارے چلے 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 چلے. کیا ہوا؟ اتنے میں مولوی صاحب آ گئے، آپ کی مسجد والے غریب بڑے. وہ جو آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کچھ نہیں ہے، بس وہ شیطان تھا، اس نے ان کو گمراہ کیا. تو بچہ بیچارہ سادہ تھا، اس نے نہ چاچا نے ہیم ہن مجھے دھیڑو کہ شیطان تے ہر پر وچی دبریا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ کام شیطان کراتا ہے، مومنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو لڑانے کا کام کس کا ہے؟ جی شیطان کا. تو وہاں پر بچے نے کہا شیطان ہو، نظر تو نہیں آتا. توجہ ہے؟ وہیں پر میں نے مولوی صاحب کو پکڑا، میں نے کہا مولوی صاحب اب پتا چلا کہ جب شیطان غائب رہ کر دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے تو مہدی غائب رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا. اللہ انتظار کے لیے انتظام ضروری ہے. اپنے وقت کے امام کا انتظار قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں. کچھ ایسے انتظار ہیں جو یہودیوں نے کی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہودیوں نے بھی انتظار کیا تھا اپنے ہادی کا، لیکن قرآن کہتا ہے فلما جاء کفروا بہ، آئے وہ پھر ہی گیا. پورے کوفے نے انتظار کیا تھا وقت کے حسین کا. خط لکھے تھے کہ مولا آ جائے، ہم بیٹھے، سب نے خط لکھے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزار خط تھے. اب یہاں پر مولوی لڑیں گے، اتنے تھے، آپ نے اتنے کہے. سجو اچھو وگو وہاں مکھ ڈسڑ میں ایندی جگہ انہوں نے بیٹھی. ارے اچھو وگو کو تو ڈسڑ میں نہیں، مکھ ڈسڑ میں تھی. ڈھونڈیں گے، لوگوں میں عادت ہے. اب وہ کتنے ہزار تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہزاروں نے خط لکھے کہ حسین آ جائیں. ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مغرب میں سفیر حسین کے ساتھ تھے، عشاء میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. خط ہم بھی لکھتے ہیں، 15 شعبان کو خط ہم بھی لکھتے ہیں. یہاں تک کہ جو بیچارہ عریضے بانٹ رہا ہوتا ہے مکھے بابا وہ چھاچا نہ ہکڑی اوریجنل کاپی ہوندی ہے بھی انہیں سا گڈی کا پاڑا ٹیچ کرنا انہیں کے چھاچے با جی نہ وہ انہاں ہکڑے بیو خرچ ہوندہ ہے چھڑے سو نہ بتا بابا. مطلب ایک کاپی مجھے آنسرز لکھنے کے لیے یہ کاپی کافی نہیں ہے. سپلیمنٹری کپے تھی تو یہ عریضے بھی سپلیمنٹری لیتے ہیں. بڑی لسٹ ہوتی ہے امام کے پاس، ہی کپے، گھر کپے، مائی کپے، فلانی کپے، ہی کپے، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. آخر میں لکھیں گے اللہم عجل ولی کرفا، مولا مہربانی کر کے آ جائیں. خط کوفے نے بھی لکھے تھے، خط ہم حیدرآباد والے بھی لکھتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم خط لکھیں، کمال یہ ہے کہ وقت کا حسین خط لکھے. ہاں میرے دوستو، میں آتا ہوں کیونکہ بات انتظار کی تھی تو انتظار پہ ختم کرنا چاہوں گا، لیکن 2 جملے کہوں گا. 9 کے دن جنگ ہو جاتی لیکن حسین نے ایک دن انتظار کروایا. حسین کو انتظار تھا کسی اور کا. خدا کرے میں بات سمجھا جاؤں. جب شام ہوئی، حر کے خیمے میں حر کی بیٹی ہے جو 5 برس کی ہے. تاریخ نے لکھا ہے اور سب کو پتا ہے بیٹیوں کا باپ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جیسے ہی باپ آتا تھا بیٹی دوڑ کے باپ کو گلے لگاتی تھی، لیکن جیسے ہی آج حر آیا
تو بیٹی نے سلام بھی نہیں کیا، اور نے سوال کیا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس بچی نے جواب دیا خدا کرے کہ آپ نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کہا بابا آج میں کھیلتے کھیلتے سامنے والے خیموں میں چلی گئی تھی، وہاں پر ایک خیمے کے دروازے پر ایک بڑی عمر کی خاتون تھی جس نے مجھے بلایا، میں قریب گئی، وہ مجھے بازو سے لے کے جیسے ہی اندر خیموں میں گئی، بابا میں کیا بتاؤں، وہاں پر ایسی دیپیاں تھیں جن کے چہرے قرآن جیسے تھے، بابا میں جیسے گزرتی جا رہی تھی کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ماما ہور کی بیٹی تم پر سلام، کوئی کہتی تھی چچا ہور کی بیٹی تم پر سلام، کوئی کہتی تھی بھائی ہور کی بیٹی تم پر سلام۔ بابا پھر مجھے ایک دوسرے خیمے میں لے کے گئے، وہاں پر میں نے دیکھا کوئی شیر دل بیوی ہے جو زمین پر بیٹھی ہے اور مجھ جیسی ایک چھوٹی سی بچی اس کی گود میں ہے۔ بابا جیسے میں قریب گئی اس نے مجھے لانوں پہ بٹھایا اور مجھے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنے بابا سے کہنا حر بھائی مدینہ ہوتا تو تیری بیٹی کو خالی جانے نہ دیتی، لیکن زینب پردیس میں ہے، میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ بس یہ پانی کی بات آئی، اتنے میں وہ جو بچی دوسری تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک دوسرے خیمے میں لے کے گئی۔ بابا جانتے ہو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر ایک جھولا رکھا تھا، اس جھولے میں پھول جیسا بچہ تھا۔ وہ بچی مجھے لے کے گئی اور مجھے کہنے لگی ایسا بھائی ہے تیرا؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہا میرا ہے لیکن 3 دن کا پیاسا ہے اور تیرے باپ نے ہمارا پانی علاج ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ جو ہے آپ کو ٹھنڈی ہوا لگے گی، آپ کو آرام ملے گا۔ امام نے کہا اسی دریا نے مجھے خون رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا تو پھر ایک کام کریں، آپ بچیوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ رحمت خدا ہے، آپ کو لطف آئے گا۔ امام نے کہا ہاں یہ وہی بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ میں سجاد تیسرا علاج بتایا، کہا تیسرا علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو رونے کا من کرتا ہو آپ بازار میں نکل جائیں، بازار کی رونقیں دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، آرام ملے گا۔ بس بازار کا نام آنا تھا یا میرا غریب امام زمین پر گر گیا اور امام نے کہا یہ وہی بازار تھا ارے جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے دعا مانگی تھی یا لیتنی لم تلدنی امی سجاد، اس بازار سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار اللہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، سادات کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو مومنین اس مجلس اعزا میں شریک ہوئے ہیں خدایا ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سادات و غیر سادات مومنین جو جو دعائیں لے کے آئے ہیں سید الساجدین کے صدقے میں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب الحسین پروردگار ہماری یہ مجلس اگر تیری بارگاہ میں منظور اور مقبول ہے تو اس کے بدلے میں ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب الحسین خدایا تجھے حسین کا واسطہ اس دور کے آخری حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جیسا عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما، علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، وقت کے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔